ایک شعر سے شروع کروں گا. مجھے پتہ یہ ڈاکٹر شعیب اور وحاج بھائی کی یہ ڈومین ہے، تو ڈرتے ڈرتے میں شعر غلط ہو گیا تو پھر معافی کر دیں. وہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اس وقت بہت ایک نیگیٹیوٹی بنی ہوئی ہے، آئی نو، اینڈ ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ یار آپ نہ انوالو ہوں، نہ بات کریں، نہ انگیج کریں، بلکہ ساتھ مل کے چلیں. یہ بات ہو رہی کہ ساتھ مل کے چلیں، ٹیم کے طور پہ چلیں، لڑ کیوں رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میرا ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. ڈاکٹر شعیب نے بتایا کہ ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کئی لوگ کانفلکٹ کو اوائڈ کرتے ہیں، کئی لوگ چاہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے مل کے چلیں. وہ جو برکان سے آج میری بات ہو رہی تھی، کہتا ہے یار ایک وہ بھی ہوتا ہے طریقہ کار وہ زرداری والا کہ یار ساروں کے ساتھ مل کے چلا جا سکتا ہے اس طریقے میں کہ یو جسٹ گیو ایوری ون وٹ دے وانٹ اینڈ اور مل کے چلیں. میرا پرابلم یہ ہے وین آئی سی کہ قافلہ لٹ رہا ہے، دین آئی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں چپ رہوں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں کنائیو کروں، مل جاؤں. ہاں اگر یہ ہو رہا ہے، دو راستے میرے پاس، یا لڑوں، نہ لٹنے دوں، یا سائڈ پہ ہو جاؤں کہ میں نہیں لڑ سکتا. آج تک میں نے کوئی ایسی فائٹ جو کہ انڈسٹری کے لیے تھی، جو بڑے کاز کے لیے تھی، I never ran away from that. I picked up the fight. اس ڈائریکشن میں بہت سارے دشمن بھی بنائے. میرے بزنس کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں نقصان ہی ہے. آف کورس مجھے تو کالیں کر کے کہتے ہیں کہ یار مطلب جتنا پھر وہ تھوڑا سا انہیں پتہ ہے کہ یہ دس گائے از ان دا مڈل آف اس اینڈ دا اپرچونیٹی، تو وہ پھر مجھے بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بڑی آفرز آتی ہیں، تو میرے لیے تو بیسٹ ہے کہ میں کہوں کہ یار یہ بھی ادھر لے آؤ پروجیکٹ، وہ اپرچونیٹی بھی لے آؤ. کوئی کہتا ہے کہ مجھے ڈیلیگیشن میں آپ کے لیے کمرے بھی ہیں اور آپ کے لیے ٹکٹ بھی ہیں. کوئی کہتا ہے یار یہ پروجیکٹ ہے جو آپ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ لوگ گواہ ہوں گے میرے، میں جن بورڈ پہ ہوں آج تک میں نے بورڈ کی KPIT بورڈ پہ ہوں، میں پرال کے بورڈ پہ ہوں. وہ فیس ہوتی ہے بورڈ کی، میں تو ایک چیک بھی وہ بھی واپس کر دیا، حالانکہ وہ تو ایک ابو دا بورڈ چیز ہے. آج تک پاشا کی کسی ٹریول کا میں نے 1 روپیہ نہیں لیا. ہوٹلز خود بک کیے. بے شک پاشا آفیشیل کام کے لیے جا رہا ہوں، گورنمنٹ کے لیے. اسکردو جانا تھا PSCB کی طرف سے، 50 لوگ جا رہے تھے. آئے اینڈ شمیم ہم دو گئے، اپنی جیب سے ہم نے پیسے دیے اس کے، ایئر فیئر سارا کچھ. تو آج تک کوئی ایسی چیز نہیں لی جو کہ اینی ون کین پروو. آپ دیکھ لیں جو میرے بارے میں باتیں ہو رہی. کوئی یہ بتا دے کہ میں نے، کوئی یہ کہے کہ جی سید نے یہ کرپشن کی ہے، یا سید نے اپنا انٹرسٹ آگے رکھا انڈسٹری کے، یا اس نے پرفارم نہیں کیا. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا. تو کیا کیا میں نے؟ تو وہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا جی پاشا کو کنٹرول ٹھیک ہے کہ وی ہیو ورکڈ ہارڈ ایز اے ٹیم، پاشا کو یہاں تک لے کے آئے ہیں. جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں نا تو آپ کو اس کے بارے میں پیشن ہوتا ہے، یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی اٹ کرمبلنگ. تو یہ کیا میں نے. یس ہاں میں نے کیا غلط کیا وہ بتا دیں. وہ کوئی نہیں بتا رہا کہ انہوں نے، برکان نے کیا غلط کیا آج تک. سو دیکھیں یہ اسٹوری اسٹارٹس فرام 2008. مجھے یاد ہے، یہ وحاج صاحب کو بھی یاد ہوگا، فیصل چوہان ہمارے دوست ہوتے تھے کوجی لینڈ میں. PTA نے چھاپا مار کے ان کو غلط وائس اوور IP ٹریس کر کے جیل کر دیا، کمپنی سیز کر دی. دیٹ واز اے ویری ٹرومیٹک ایکسپیرئنس جسٹ ایون لکنگ فرام دا سائڈ. اور میں نے کہا کیا ہماری کوئی رائٹس پروٹیکشن کرنے والا نہیں ہے. وہاں سے میں آئی فیلٹ کہ کوئی ہونا چاہیے. دیٹس وین آئی اسٹارٹڈ ٹو بی انوالوڈ ان پاشا. اس طرح کے اور بھی ایونٹس ہوئے. ویکیو ٹیسٹ کمپلیکس میں اوور نائٹ ایک جرنیل صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ سارے خالی کر دیں یا ورنہ 3 گنا کرائے ہوں گے کل سے. اور وہ عمران ضیاء اور جہاں رہا وہ بھاگتے پھر رہے تھے. نو باڈی واز دیئر ٹو لسن. تو یہ حالات تھے. دین آئی اسٹارٹیڈ کہ یار ہماری ذمہ داری ہے کہ پاشا میں ہم لوگ یہ جب تک مل کے ہم اس کو ہم سپورٹ کریں گے.
تو یہ ہمیں پھر سپورٹ کرے گی. تو 7 سال میں نے والنٹیئر کیا پاشا میں ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں. یہ نہیں کہ میں کہوں کہ آج تک مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, میں کوئی کام نہیں کیا اور ڈائریکٹلی میں جاؤں کہ مجھے پوزیشن دے دو پھر میں کام کروں گا. سو وی ورک فار 7 ایئرس. مگر اس وقت پنجاب گورنمنٹ, ہماری گورنمنٹ فیڈرل میں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا آئی ٹی کا انہیں. پنجاب میں عمر صاحب تھے یہاں پہ, اور پاشا میں بھی سارا فوکس تھا انکیوبیشن پہ, فری لانسنگ پہ. آئی ٹی انڈسٹری پہ کوئی فوکس نہیں تھا, جس کا بڑا آئی ٹی انڈسٹری کو ایک بڑے لوگ خوش نہیں تھے پاشا سے. تو مجھے یاد ہے کہ میں کیونکہ اسلام آباد کا سی ممبر بیچ میں بن گیا تھا, تو دے یو وڈ آسک می کہ آپ جائیں اور ریپرزینٹ کر دیں ٹیکس اتھارٹیز میں. مجھے یاد ہے ایک سین ہے, فنی سین, کہ میں گیا, مجھے کچھ نہیں پتا ٹیکس کیا ہوتا ہے, ود ہولڈنگ کیا ہوتا ہے, جی ایس ٹی کیا ہوتا ہے, انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے, فلانے کچھ بھی نہیں پتا. میں صرف چلا گیا کہ پاشا کو ریپرزینٹ کرنا ہے. ایم ڈی پی ایس سی بی کے کمرے میں گیا, 2014 کی بات ہے. تو وہ اس کے بھی پیر ٹھنڈے پڑے ہوئے ایم ڈی پی ایس سی بی کے, کہتا ہے یار میں نے پریزنٹیشن نہیں کر دی, آپ دوسرے کو کہہ رہا آپ کر دیں, وہ اس کو کہہ رہا آپ کر دیں. آئی ریممبر عامر متین بھی تھے, وہ ان کو کہتا ہے آپ کر دیں. ایک دوسرے پہ پھینک رہے, کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں. مجھے اینڈ میں کہتا ہے آپ کر دیں. میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے ٹیکس. نہیں بس دیکھ کے پڑھنا ہے. اگریڈ. وہ ایف بی آر کے ٹاپ گائز پورے ملک کے, مطلب انڈسٹری کا فیصلے ہو رہے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے, وہاں پہ بیٹھ گئے. اب وہ ایف بی آر والے دیکھ رہے ہیں, میں پڑھنا شروع کیا, اور دیر واز نو سینس ان دیٹ. کوئی تھا ہی نہیں پالیسی, کچھ سینس ہی نہیں تھی ہمارے اس وقت ورکنگ کی. ایک سلائڈ پہ تو دیکھ کے ساروں کی چیخیں نکل گئی کہ لکھا کیا ہوا اس. اور ایف بی آر والوں نے بھی پکڑ لیا ہمیں. ہم نے ایک دم منہ سے نکلا غلط لکھا ہوا ہے, لائک خود ہی پریزنٹ کر رہے ہیں, خود ہی کہا کہ غلط لکھا ہوا. اس میں لکھا تھا کہ 2 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں آئی ٹی انڈسٹری کے, حالانکہ 9 لاکھ تو ٹوٹل ایف بی آر کے ٹیکس پیئرز ہیں. تو وہاں پہ ایک دم وہ عامر متین بھی غصے میں اٹھ کے, امبیرسڈ اتنے کہ غصے میں اٹھ کے بیچ میں چلے گئے میٹنگ سے, کہ یار دس از ٹو مچ آف این امبیرسمنٹ ٹو ٹیک. اور ہم بھی پانی. ایف بی آر والے کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں نا 20% بھی ٹیکس پیئر دکھا دیں نا آج, تو آپ لے لیں جو ایگزمپشن لینی ہے, ورنہ آپ سارے لوگ ٹیکس دیں گے, کمٹ کریں. ہم نے کہا نہیں بھائی غلطی ہے, ہم جا رہے ہیں. اس طرح کی یہ ایک میٹنگ نہیں تھی, بڑی میٹنگ ہیں, بڑے قصے ہیں. پھر منیمم ود ہولڈنگ 8% ٹیکس لگ گیا تھا ریونیو پہ, پوری دنیا میں کہیں نہیں لگتا. کلیریکل ایرر 3 کی جگہ 8 لکھا گیا, اور کوئی بولا نہیں. تو انہوں نے کہا ایف بی آر نے چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے. اس پہ پاشا ہیڈ نو, کو کام ہی نہیں تھا, کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لیٹر ہیڈ 5 بڑی کمپنیز تھی, انہوں نے کہا آپ ہمیں دے دیں, پاشا کے پاس تو کچھ نہیں ہے, ہم کریں گے, اس کو چلائیں گے. لیٹر ہیڈ پاشا نے انہیں دے دیا, اینڈ دے رین دس. اس وقت ہوتا تھا لابسٹ کو کروڑوں روپے دیتے تھے کمپنیوں سے کچھ جمع کر کے. وہ لابسٹ ایف بی آر سے زیادہ بڑا نیگوشیٹر بن جاتا تھا کہ یار بھائی 0 تو نہیں ہو سکتا, ایگزمپشن تو بہت مشکل, آئی ایم ایف کا پریشر ہے, اتنے % لے لو, یہ ہوتا تھا. اور وہ پھر انہوں نے پریزنٹیشنز دی, وہ سننے کو تیار نہیں تھے. اینڈ میں دے ڈیسائیڈیڈ, جو ہماری 5 کمپنیز تھیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار 2% فل اینڈ فائنل کروا لیتے ہیں, سبجیکٹ ٹو کہ بک نہ کھلے. یہ 5 کمپنیوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. میں اس دوران چیئرمین بن گیا. جو ڈاکٹر شعیب نے سائبر کرائم کی کیمپین کی بات کی, میں تھا, واج بھائی تھے, دیٹ واز اندر ون جس میں ہم نے بڑی دشمنیاں گین کی. تو اس کیمپین کے تھرو لوگوں نے شاید نظر آیا کہ یار یہ تو کھڑا ہوتا ہے بندہ, تو مجھے لوگوں نے کچھ سمجھا, تو میں چیئرمین بن گیا. تو یہ لوگ 2% کی ڈیل کرنے جا رہے تھے ساکڈار سے. تو میں کہ نہیں, یہ انڈسٹری کا فیوچر ہے, انڈسٹری نے ٹیکس دینے ہیں کل کو, ان سے پہلے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں. میں نے ان کے سامنے آپشن رکھی, ایک سروے کروایا, کیا یہ کر دیں؟ 2% ٹیکس ہے فل اینڈ فائنل. 80% ایس ایم ایز نے کہا کہ نہیں, یہ تو پروفٹ پہ ٹیکس ہونا چاہیے, ریونیو پہ ٹیکس تو ہم تو ابھی نقصان میں ہیں, ہم تو اسٹارٹ اپ ہیں, ہم تو چھوٹی کمپنی ہے. مگر اینڈ دین آئی سیڈ کہ نہیں, ہماری انڈسٹری کہہ رہی ہے, بٹ دے آلریڈی ہیڈ کہ نہیں, انہوں نے پیچھے سے بیک ڈور پہ ڈیلنگ ہوگی. اور ہوا کیا, وہ 2% بھی نہیں ہوا, وہ بھی سبجیکٹ ٹو آڈٹ ہو گیا, اور وہ پھر 3% ہو گیا, اور پھر آڈٹ کی انہوں نے سلپیں دینی بند کر دی, اور لوگوں کو پھر بھی 8% دینا پڑا. اینڈ دیٹ واز اے میسو فیلئر. اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دس از ناٹ گونا ہیپن اگین,
کہ کچھ 4 کمپنیاں مل کے بس جو مرضی کر لیں اور لیٹر ہیڈ پاشا کے پھر رہے ہوں, پاشا کے آپ لوگوں کے نام پہ گورنمنٹ سے کچھ بھی کہہ کے وہ اپنی مرضی کی چیزیں کروا لیں. سو نیکسٹ ایئر وہ پھر آئے میرے پاس, ڈاکٹر شعیب کو میں اسلام آباد کلب لے کے گیا, 2-3 کمپنیز تھیں بڑی. انہوں نے پھر کہا کہ یار دیکھیں پاشا تو بڑی غریب سی ایسوسیشن ہے, نہ آپ کے پاس کوئی بندے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں, نہ آپ کوئی لابسٹ افورڈ کر سکتے ہیں, تو آپ ایسے کریں کہ ہم یہ 5 کمپنیاں مل کے کریں گے, ہم ہی افورڈ کریں گے, ہم سارا چلائیں گے, پاشا نے ساتھ آنا ہے تو آ جائے. مجھے آئی ڈنٹ لائک دیٹ کہ یار پوری ریپرزنٹیشن ہے اور آپ کہنے ہیں, میں کہنے یہ پاشا کرے گی اور آپ بھی کریں, اچھی بات ہے انڈسٹری کے لیے. ان کہنے نہیں پاشا ساتھ نہیں آئے گی تو پھر کیسے ہوگا. سو دیٹس دا پوائنٹ, پاشا ہے تو پاشا چلائے گی. اینڈ دیٹ ڈے دین وی کیم اپ ود اے ویری ڈفرینٹ اپروچ. انہیں میں نے کہا یار دیکھیں آپ بڑی کمپنی ہے, آپ جب 7 سیریز لے کے اپنے آتے ہیں نا ان کے FBR میں تو وہ دیکھتے ہیں یار یہ تو بڑا پیسے کما رہے ہیں IT والے, انہیں تو اور نکالو. میں کہا آپ پیچھے ہوں, ینگ لوگوں کو ہم آگے لاتے ہیں. اچھا ینگ لوگوں کو ملے گا ٹیکس بریک, آپ کو بھی تو ملے گا, تو اس سے نقصان کوئی نہیں. دوسرا ہم نے کہا کہ یہ ساری گاؤں میں گورنمنٹ چلتی سیٹ کی طرح, اوپر سیٹ بیٹھا ہے پرائم منسٹر, نعرہ بناؤ. کوئی ہمارا ڈیٹا ہی نہیں ہوتا تھا اور نہ کوئی ڈیٹا دینے کو تیار تھا. یہ لڑتے عمر صاحب کہتا تھا یار کوئی انڈسٹری کسی جھنڈے کے نیچے نہیں ہے, کوئی تتر بتر ہے. تو ہم نے آئی نیو کہ نہ ڈیٹا ملے گا نہ کچھ اور یہ ہونے لگا. وی کیم اپ ود ایک نعرہ بنایا ڈیجیٹل پاکستان 2020, اور ہم نے کہا کہ 2020 تک $5 لاکھ ایکسپورٹ اور جاب کو سینٹر بنایا, کیونکہ ہمیں پتا تھا گورنمنٹ کا پین پوائنٹ ہے. وہ جب کہیں گے اچھا $5 بلین کیسے, پھر کیسے میں ہم انہیں بتائیں گے. وہ 1 لائنر نعرہ اٹ وینٹ سو ویل کہ بیفور کسی نے مجھے گورنمنٹ میں نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا. عمر صاحب نے کہا یار شہباز شریف کے ساتھ پریس کانفرنس کریں, کل کو لانچ کرتے ہیں. احسن اقبال اور یہ جو تھی انوشا رحمان, ان کا آپس میں منسٹریز کا کمپٹیشن تھا, نہیں ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کریں اس کے اوپر. بیفور بجٹ کیم ان 3 مہینے پہلے ہم نے ہال بھرے, ہم نے یہاں CEO سے بڑی منتیں کر کے ان کو بلایا, یار آؤ ذرا گورنمنٹ کو دکھاؤ ہماری انڈسٹری کیسی ہے. انہیں بلیو نہیں تھا. برکان پہلی دفعہ اس کیمپین میں مجھے ملا, آئی ریممبر, میں دیکھا بڑا پیشنیٹ. میں کہ یار یہ ایگزمپشن کیمپین چلانی ہے, کہ یار تو پاگل ہے, یہ تو IMF اور یہ فلانے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ملنا, چھوڑ لگنے دے. تو ان سے کچھ مانگ لیتے ہیں اس کے بدلے میں. میں کہا ملے گا, تو میرے ساتھ چل. اور الحمدللہ اس وقت ٹیم کو نہیں تھی پاشا کی, یہ ٹیم تھی میری برکان. اور ہم نے پورے پاکستان میں راؤنڈ ٹیبلز کیے, کوئی مجھے یاد ہے کوئی 15 راؤنڈ ٹیبلز اکراس دا کنٹری, ڈفرینٹ سب سیکٹرز کے, ہال بھرے, تصویریں. گورنمنٹ دیکھ کے پریشان کہ یار یہ تو, انہوں نے ہمیں ٹیکس ایگزمپشن پہلے ہی دے دی. مجھے یاد ہے ہمارے وہی پرانے وہ لوگ آئے کہ یار یہ اس کو لابسٹ کو لے لو, اس کو لے لو, اتنے کروڑ دے دو. ہم نے کہا ہم نہیں لیں گے. وہ لابسٹ بھی یہ کیا بات ہوئی, یہ کیسے تم لوگوں کو, اور ہم نے ایگزمپشن لے کے دکھائی. لابسٹ بھی کہتا تھا نہیں ہوگی, کروڑ روپے بھی لوں گا اور 2% لگیں گے. اللہ کا شکر ہے اس سال 100 انڈسٹریز یا 100 ڈفرینٹ ٹائپ آف ایگزمپشنز ختم ہوئی, مگر ہمیں ملی. تو یہ چیزیں یہ دیز آر جسٹ دا دس از. اور اس کے بعد اٹ نیور اسٹاپ. برکان آگے اس نے اتنا کام کیا, آئی فیلٹ, میں نے کنونس کیا ساروں کو کہ یہ, مجھے یاد ہے ڈاکٹر شعیب نے کہا جیسے برکان واز سو ینگ, نو بڈی کوڈ بلیو کہ یہ چیئرمین بن سکتا ہے. ساروں کی منتیں کی, بدر کی, ڈاکٹر شعیب, یار یہ تو بچہ ہے. مگر اس وقت میں یاد ہے وہ جہاں نے سپورٹ کیا, صرف وہ ایک بندی تھی, انہوں نے کہا ہاں ینگ ہونا چاہیے. اور آئی ریممبر دیٹ فرسٹ ڈے ہی واز ویری ڈی موٹیویٹیڈ کہ یار وہ لوگ, میرے تو دوست آئے تھے سارے ادھر کے, چیئرمین بن رہا ہے برکان آج, اور دا وے دے ایوری ون ٹریٹڈ می, ہر کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹر شعیب آپ بن جائے, میں بنا ہوا ہوں, میرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ بن جائے. تو ہی واز آلموسٹ لائک کہ کرائنگ کہ یار میں آج صبح ڈنٹ سلیپ, اور یہ میرے ساتھ ہوا. میں کہا تو کام کر, تو دیکھی سارے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے, اچھے لوگ ہیں, تجھے جانتے نہیں ہیں ابھی. اور اس نے کام کیا, اینڈ ایوری ون 3 مہینے میں ہر بندے نے کہا کہ یار کیا. اور الحمدللہ اگلے 4 سال ہر سال ہم نے اتنے پالیسی ونز کیے, ایگزیمپشنز جتنے مرضی. اسلام آباد میں GST کم ہو گیا,
Over the time also, then PTI डिजिटल पॉलिसी, असद उमर ने अप्रोच किया मुझे, पाशा PTI के लिए मंशूर लिखे IT का। मैंने कहा कि वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वही पॉलिटिक्स शुरू होगी, नहीं सैयद तो पॉलिटिसाइज कर रहा पाशा को, इसको नहीं लिखनी चाहिए, पाशा को ना इन्वॉल्व करे बीच में, ऑल सोर्ट्स ऑफ। मैंने कहा यार वो उनको यहूदी लॉबियों को देखा कभी, एक ट्रंप से मिलता है, एक दूसरे से मिलता है, एक तीसरे से मिलता है, जो जीतेगा एक ही वो लॉबी के बंदे तीनों पार्टियों में घुसे होते हैं, जो भी जीतेगा उनका कोई ना कोई आ जाएगा। बट नोबडी लेट मी कि नहीं पाशा को नहीं आप, सो आई हैड टू ऑथर इट विद माय नेम। और फिर वो गवर्नमेंट बनी अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे तो नहीं पता था बन जाएगी, वो बनेगी। उन्होंने फिर मिनिस्ट्री MQM को दी। वीवर हमने कहा ये क्या हो गया, उनका नहीं काम टास्क फोर्स ने करना है, मिनिस्ट्री बस है, वो आपके साथ मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वी सेट अप अ वेरी गुड टास्क फोर्स। वहाँ जो सिराज भी थे उसमें, टेलीकॉम वो सब टास्क फोर्स में, मैं IT को लीड कर रहा था, डॉक्टर शुएब वॉज इन द HR पार्ट। अगले 2 साल हमने बहुत टफ थे। अब मैं ये वो स्ट्रगल्स बता रहा हूँ, क्यों मुझे ये आपको लगता कि ऐसे लड़े हैं ना। हमने कहा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन होना चाहिए, क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता हो। सबसे बड़ा मसला ईज़ ऑफ डूइंग, हरासमेंट है, इंडस्ट्रियल एरर लॉज हैं। वो मुझे बता रहे थे ये मुजीब, ये क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी आज 7 बजे के बाद आप काम लीगली नहीं करा सकते अपने IT की कंपनियों में, लीगली नहीं करा, क्योंकि फैक्ट्रियों वाले लॉज हैं 1949 के। और कोई भी अफसर उसको एक्सप्लॉइट करके आपसे रिश्वत मांग सकता है। लोग कहते हैं कोई जनरेटर के फ्यूल के ऊपर आ जाता है आपके पास, कुछ भी हो जाता है ना। सो वी हैड टू कम अप विद अ प्लेस जहाँ पाकिस्तानी लॉज अप्लाई ना होते हैं, जहाँ पे हमारे लिए नॉलेज इकॉनमी लॉज स्पेशल बने। तो इकोनॉमिक जोन का मॉडल था, हमने बनाया टेक्नोलॉजी जोन, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता भी होगा, हमारी सारी छोटी कंपनियाँ जो बैरिया टाउन में भी हैं वो अफोर्ड करें आना, उनको बेनिफिट्स मिले, उनके लिए ये सारा क्लस्टर बने, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी इकट्ठी होगी, बिजनेस एक्सचेंज होगा। ये हमने बनाया तो PSEB वाले खड़े हो गए, उस वक्त PSEB के MD नहीं थे। ये तो हम नहीं होने देंगे, क्यों जी ना, हमने तो आरफा करीम टाइप का टावर बनाना है, $100 मिलियन लोन लेंगे एशियन बैंक से, 10% मेरी जेब में होगा, 90% हम रेंटल खाएंगे। देख लें आरफा करीम टावर के किराए क्या हैं, कोई इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं हुआ। और वो इतना वो दे मेड इट देयर मिशन के नहीं करने देंगे। PM टास्क फोर्स का मैंडेट था कि हम बताएं कि कैसे, ये तो 10 साल से कुछ नहीं कर रहे थे। इवेंचुअली मिनिस्ट्री भी तंग आ गई, उन्होंने कहा यार इनको हम कर लेते हैं। ये इंटर मिनिस्टेरियल इनका माफिया था। प्लानिंग में IT मिनिस्ट्री में नीचे लेवल के लोग, ये किसी प्रोजेक्ट से किसी को गाड़ी देते थे, किसी को जॉब लगवाते थे बच्चे की, किसी को कुछ। तो ये नीचे लेवल पे PSEB IT मिनिस्ट्री प्लानिंग मिले हुए थे, और इन्होंने मुझे प्लानिंग में हर जगह सेटअप, और वो जलील करते थे हमें कि ये जहाँ जाएं, और हमारे अगेंस्ट वहाँ पे सेटअप तैयार था। सही तो करप्ट है, नहीं इनसे बचें। जिसको मैं जाऊँ पहले से वो टेढ़ी आंख से मुझे देख रहा हूँ। मैंने कहा इससे क्या, मैं तो कभी मिला ही नहीं हूँ। वो पहले से फीड किए होते थे कि वो बड़े करप्ट लोग हैं, इनसे नहीं मिलना आपने। कि वजह क्या, वही STC नहीं बनने देना। ये लड़ाई चलती रही, पूरे सेक्रेटरी मेंबर भी चेंज हुए, जो नया बंदा आता था, पाशा का भी नया चेयरमैन आया, उसको मेरे खिलाफ नहीं ये वो 3 महीने उसको लगता है समझने में कि ये इनमें ठीक कौन है। तो इनको भी डील करो, उनको भी डील करो। इवेंचुअली फिर ये मसले आगे चले। हमारी CEC के अपने अंदर उनके दोस्त हैं जो अभी भी कैंपेनिंग में लगे हुए मेरे खिलाफ। वो ट्रिप्स में पुराने दोस्त हैं, वो उनके वेबसाइट्स बिजनेस एक्सचेंज करते हैं, उनके आपस में पुराने ताल्लुकात हैं। CEC के अंदर मेरे खिलाफ इन्होंने पूरा बना लिया सिस्टम कि सैयद ने लड़ाई डाली हुई PSEB के साथ, टांगे खींच रहे हैं हर जगह मेरी, कभी रेजोल्यूशन ला रहे हैं सैयद को PSEB मीटिंग में ना जाने दो, हमें जाना चाहिए। सो मैं CEC में लग लड़ रहा हूँ पाशा के अंदर, और PSEB में लग लड़ रहा हूँ। इवेंचुअली एंड इट बिकेम वेरी अगली। बरकान को भेजा, बरकान कहता है यार ये तो हमारे साथ पर्सनली दुश्मन हो गया, हमारे नाम लेके डॉक्यूमेंट्स में किए। इवेंचुअली मुझे किसी ने एनोनिमस टिप भेजी करप्शन की,
اینڈ گیس واٹ, وہی لوگ نکلے جو ہمارے خلاف کے ایس ٹی زی نہیں بننے دیں گے. ڈائریکٹرز وہی ایک مافیا تھا. ایک نے بیوی کی کمپنی پہ نام کمپنی بیوی کے نام پہ کمپنی کھولی ہوئی ہے, CMMI کی ٹریننگز اربوں وہاں سے پلاننگ والا اس کو دیتا ہے, اور وہ اس میں ٹریننگز بھی آپ کی جو کرا رہے ہیں وہ اپنی کمپنیاں 3-4 اپنی کمپنیاں ہی ہیں, اور یہ اربوں کے کام ہو رہے ہیں. اور وہی بندہ جو پلاننگ سے بجٹ دے رہا ہے وہ اس کا وہ بھی ہے, کنسلٹنٹ بھی بنا ہوا ہے, امریکہ میں ٹرپ لگا رہے ہیں, اور CMI کے کنٹری لیول پرنسپل وہ بھی بن رہے ہیں. وہ میں نے سیکرٹری صاحب کو پٹ اپ کیا, مجیب کمیٹی میں آئے, برکان کمیٹی میں آئے, پوری کرپشن ایکسپوز ہو گئی. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں لاہور میں گیا ہوا, کرپشن کے لیول سنے ہمارے, 2 سال ہم نے محنت کی STC کے لیے. میں لاہور میں جا رہا تھا تو ڈاکٹر شعیب کی مجھے کال آئی, کہتے ہیں یار آپ کا تو پرپوزل CDWP میں پڑا ہوا ہے. CDWP از دا ہائیسٹ لیول, 40 اس میں کاپیاں ہوتی ہیں, منسٹرز فائنینس میں لائک 40 ٹاپ آف دا کنٹری کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ 5-5 منٹ میں 50-50 ارب کے پروجیکٹس کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں 5-5 منٹ میں. ڈاکٹر شعیب کہا کدھر ہے آپ کا تو پروجیکٹ آیا ہوا ہے. میں کہا میں تو لاہور میں ہوں. تو یہ تو میں نے کہا میرا پروجیکٹ تو نہیں ہوگا. نہیں یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون ان پاکستان آپ کا پروجیکٹ نہیں ہے. میں کہ یہ تو میرا ہی ہے. تو یہ تو اگلا پریزنٹیشن آپ کی ہے. میں نے بڑا ہم نے آگے پیچھے جب ان کو چیک کرنا شروع کیا تو وہ 40 کاپیز وہ پرپوزل ہی غائب ہو گیا میٹنگ سے. بعد میں پتہ چلا وہی ریکٹ, اپنا پہلا پیج اپنا, نیچے پہلا پیج میرا, نیچے پرپوزل ہی چینج. اس لیول پہ کام ہو رہے تھے. بہرحال پھر یہ انکوائری ہوئی, ان کو کسی کو نیوزی لینڈ میں اپارٹمنٹ آفر ہو رہے ہیں, MD PSCB کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں. ایون منسٹری میں جو ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے, ایک کو اس طرح سے کہ جی آپ کو تو رات کو دیر سے نہ جایا کریں, آپ تو اہل تشیع کے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کوئی آج کل کیا ہو جائے. دھمکیاں. مائی اون وائف شی سیڈ کہ تم رات کو جو ہے نا زیادہ دیر سے میں گھر آؤں تو وہ کالیں کرنے لگے تھے کہ پتہ نہیں کسی نے اسے کو ٹھوک ہی نہ دی ہو, یا پھر وہ وہ شی وڈ سے کہ PSCB والوں سے تم نے کسی پبلک جگہوں پہ ملنا ہے, کہیں ایسے نہیں ملنا. تو یہ ایک حالات تھے. کرپشن ایکسپوز ہو گئی, اب اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ کریں. پھر اور وہی لوگ جو میرے CC میں ٹانگیں کھینچ رہے تھے, سید بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنے کرپٹ لوگ ہیں. اچھا آج بھی دوست ہیں, مگر پھر انہوں نے کہا یار ہمارا نام نہ کہیں یہ لے لے کہ یہ ہم ساتھ ملے ہوئے تھے. آج بھی میلز پڑی ہوئی ہیں جب انہوں نے میرے خلاف ان کے ساتھ مل کے کرتے رہے. اب منسٹری کہے کہ نہیں نیب میں نہ بات آ جائے, FIA میں نہ آ جائے. پہلی دفعہ عمران خان کے سامنے پھر جب یہ ٹیکنالوجی زون سیل ہوا تھا, میں نے عمران خان کو کہا کہ یہ انڈیا 200 ارب پہ پہنچ گیا, ہم کدھر 2 ارب پہ رہ گئے ہیں. کہتا ہے ہم کیوں پیچھے رہ گئے. میں نے کہا یہ مسائل ہیں. انہوں نے کہا حل کیا. میں نے کہا STC تو اس میں اور ٹیکنالوجی پارک میں کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ ڈفرینس ہے, وہ تو رینٹل پروجیکٹ ہے, کوئی فائدہ آج تک عارفہ کریم سے کسی کو نہیں ہوا, تو یہ ہمیں فوائد ہوں گے. کہتا ہے یار یہ تو کامن سینس باتیں کر رہا ہے سید, تو مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا مافیا بیٹھا ہے نیچے, اور وہ بیویوں کے ناموں پہ کمپنی ہے, اور وہ میری کبھی فائلیں غائب کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. دین عمران خان ٹک نوٹس, انہوں نے کہا 3 مہینے میں STC بننا چاہیے. اور اس وقت پھر منسٹر اور یہ سارے MD PSCB بیچارہ نیا آیا تھا, وہ سہما وہ بیٹھا کہ یہ PSCB کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, اچھا بندہ ہے عثمان ناصر. پھر اس کے ساتھ مل کے پھر وہ صفایا ہوا, یہ لوگ فائر ہوئے وہاں پہ, اور یہ سارا کچھ ایکسپوز ہوا. اینڈ دس از جسٹ ون اسٹوری. وہاج بھائی کے ساتھ مل کے جو KPIT بورڈ کی کہانیاں وہ الگ ہیں, اور وہ مطلب آئی کین ٹیل یو دا لسٹ. ہر کام جو ہم نے کیا اندر کی ریزسٹنس الگ, باہر کی الگ. اور ہوتا کیا اس میں پھر STC جب بن گیا تو پھر ایک اور نیا ایگزیکیوشن کے مسائل, وہ بھی 1000 ایکڑ لینڈ الوکیٹ ہوگی. 1000 ایکڑ لینڈ پرائم راول ڈیم کے ساتھ چک شہزاد میں, آپ کی 100 اربوں کی یہ زمین ہے, ایک اس میں 1 ایکڑ. ایکٹ پاس ہو گیا پارلیمنٹ, لوگ کہتے ہیں تم بیوقوف ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے پارلیمنٹ کا لا پاس کرانا کیا بات ہوتی ہے. پاس ہو گیا, اتھارٹی بن گئی. اب ایگزیکیوشن کی باری آ گئی. اب میں نے کہا چلیں کام ہو گیا. اسد عمر کے پاس گیا, میں دیکھیں
یہ کمٹمنٹس تھیں, STZ پاس ہو گیا, ٹیکس ایگزمپشن ہوگی, یہ چیزیں ہوگی. اب میں آئی موو آن. پاشا میں بھی میں نے اعلان کیا اب میں نہیں کھڑا ہوں گا. انفارچونیٹلی, اور ہم نے کوئی گروپ نہیں تھا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا گروپ, 4 سال پہلے انہوں نے مجھے کہا گروپ بنانا ہے سید بھائی اور پرپیچول کنٹرول کریں گے پاشا کو. میں نے کچھ اور سینئر سے بات کی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا یار پاشا جب پاورفل ہو جائے گی تو گروپنگ تو ہونی ہے, تو پھر کیا اگر وہ ابھی کہہ رہا تھا. انہوں نے اپنے بندے اینی ویز کھڑے کر دیے, اور ایک سے ایک بچہ کہو یار پاشا از اے سیریس پلیٹ فارم. تو وہ پھر ان کے اگینسٹ ہمیں کھڑے کرنے پڑے, اینٹی پارٹی. نصیر صاحب کو کہا, امین انصاری کو کہا, یہ مجیب ظہور کو کہا. اب یہ بڑے لوگ ہیں, وہ بچے لے ہیں, بچے وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے بدتمیزی کی انتہا. یہ بوڑھے لوگ آگے ہیں, کب پیچھا چھوڑیں گے پاشا کا, انہیں چاہیے چلے جائیں, اب بچوں کو ینگ لوگوں کو موقع دیں. میں وہ گیا نصیر صاحب, میں کہا آپ بھی کوئی کیمپیننگ کریں, کالیں کریں, یہ تو ہار جائیں گے آپ. اور یار میرا اب یہ لیول ہے, میں اب کالیں کروں لوگوں کو, یہ بچے ہیں کل کے. ہم نے کہا اچھا ہمیں پتہ ہے, آپ نہ کریں, ہم کریں گے آپ کے لیے. سو ہم نے اینٹی پارٹی چلاتے رہے 3-4. وہ ہمیشہ کھڑے کرتے تھے, ہم ہمیشہ اچھے لوگ. وہ کہتے ہیں نا کہ سید کنٹرول کر رہا ہے ساری پاشا اور فلانا. اگر یہ نصیر صاحب جیسے بندے, یہ جو مجیب ظہور, SMP گلوبل ٹاپ کمپنی پاکستان کی, یہ جتنے ڈاکٹر شعیب ہیں, یہ سارے, اگر میں اتنی میرے پاس سپر پاور ہے کہ میں ان لوگوں کو کنٹرول کرتا ہوں, ہپناٹائز کرتا ہوں, میرے میں اتنی کیپیبلٹی ہے, تو پھر تو اسی وجہ سے آپ کو مجھے ووٹ دے دینی چاہیے کہ یار دس از ہی سو کیپیبل کہ کنٹرول کر رہا ہے اتنے بڑے لوگوں کو. میں تو کوئی بچہ نہیں لایا, وہ جو بچہ لایا بھی ہوں وہ سب سے بڑا ہے, وہی نہیں کسی سے. سو یہ اب یہ چیزیں, یہ بیک گراؤنڈ ہے. یہ تو میں نے صرف 1-2 چیزیں بتائی ہیں, لسٹ ہے. اگر 2 گنا آگے زور لگایا تو 8 گنا پیچھے لڑنے میں زور لگایا. اب یہ جب بن گیا سارا کچھ, جب 1000 ایکڑ ایلوکیٹ ہو گئی, میرے ساتھ ٹاسک فورس میں بندے تھے, واج بھائی بھی گواہ ہیں, STZ میں آئی واز دا ون ٹیکنگ. 2 سال کسی نے اس ساری لڑائی میں ایک چوں نہیں کی. وہی لوگ جیسے ہی 1000 ایکڑ زمین ایلوکیٹ ہوئی تو بھاگے آگے کہ ہمیں پتہ کیا کرنا اس کا. اینڈ دے کیم اپ کہ نہیں, یہ IT انڈسٹری کو نہیں دینی, یہ ڈیولپرز کو دینی ہے زمین. اور ڈیولپرز کی مرضی وہ کتنے رینٹ پہ چارج کریں. رینٹ ریگولیشن بیکیم اے ایشو. میں نے کہا چھوٹی کمپنیاں نہیں آ سکیں گی. انہوں نے کہا ہم نے چھوٹی کمپنیوں کو دینا ہی نہیں ہے. ہم کوئی احساس پروگرام چلا رہے ہیں پاشا, یہ چھوٹی کمپنیوں کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ کوئی چیریٹی کر رہے ہیں آپ لوگ. چلو ٹھیک ہے, ہم آپ کو چھوٹی سی بلڈنگ دے دیں گے, اپنی انڈسٹری گھسا لو اس میں. ہم نے تو گوگل کو لائیں گے, ہم فیس بک کو لائیں گے. وی ٹوک اے اسٹینڈ. اور یہ لوگ جو کچھ کمپنیاں جو اپنا ڈیولپر بننا چاہتی ہیں, ٹیکسٹائل میں بھی یہی ہوا, ٹیکسٹائل سے پیسہ پراپرٹی میں ڈالو, تو وہ اس کے پیچھے یہ ساری جنگ شروع ہوئی. تو یہ ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ لوگ ہیں. کہیں پہ کوئی PSEB والے معاملے پہ دشمن بن گیا کیونکہ میں نے اسٹینڈ لیا. کسی نے جب یہ اب میں کیا کروں, میں الاؤ کروں. میں ایسا تو میرے کو کہا کہ دیکھیں یہ اب نا ڈائریکشن دوسری جا رہی ہے, میں جو سوچا تھا کچھ اور تھا, میرا کام ہو گیا, آئی ایم موونگ آن. کہتا نہیں تم نے سیل کیا ایکسپورٹ کا وعدہ کر کے, اگر رزلٹ نہیں ہوں گے تمہارا بھی نام آئے گا. جب تک PM کے نوٹس میں بات نہ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, تب تک یو کین ناٹ گو. پہلے تم یہ تو دین آئی ہیڈ ٹو اسٹینڈ. تو بہرحال اب یہ بات وہی میں قافلہ لوٹنے کی جو بات کر رہا تھا کہ دا اونلی وے آئی کین ورک ود دیم از کہ جب میں ان کی بات مان لوں کہ رینٹ ریگولیٹ نہ کرو, یہ زمینیں دے دو ڈیولپرز کو. IT انڈسٹری جہاں بیٹھی ہے چھوٹی کمپنیاں, ان کے لیے کوئی والی وارث نہیں ہے. تو اب اسٹوریاں تو بہت ہے, ٹائم کم ہے, میں اس لیے اب اور بات نہیں کروں گا. وہ بھی کھڑے ہو گیا پیچھے مجیب بھائی کہ یار بس کر دے. تو دیکھیں آج میں, برکان نے تو کہہ دیا کہ بھائی بس, پچھلے سال جتنی سیاست ہوئی, ہر بات پہ ووٹنگ, ہر بات پہ they didn't let anyone work. اور برکان جیسے بندے کو انہوں نے ڈی موٹیویٹ کر دیا. اس نے کہا میں اب آئندہ کے لیے میں پاشا میں کام ہی نہیں کرنا. تو اینڈ آئی ڈنٹ پلان فار دس, بٹ آئی ہیڈ ٹو کم بیک ٹو سیو دس.
وجہ کیا سیو کیا لوگ کہتے ہیں تم ٹھیکیدار ہو. بات یہ ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ آئی ایم پریٹی شیور میرے سے زیادہ